ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاسٹ نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کم منٹوں میں بہت زیادہ خبریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں 21 جون 2021 کی تازہ ترین خبریں۔ تلنگانہ کے باہر بھی بس خدمات کا آج سے ہوگا آغاز، تلنگانہ RTC نے کیا اعلان۔ لاک ڈاؤن کے اختتام کے بعد تلنگانہ RTC نے پیر سے بین ریاستی بس خدمات کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ پڑوسی ریاست میں لاک ڈاؤن کے قواعد کے مطابق تلنگانہ کی بسیں چلائی جائیں گی۔ پیر سے شام 6 بجے سے صبح 6 بجے تک AP میں کرفیو نافذ رہے گا۔ اس کے مطابق ہی بین ریاستی بس خدمات کا آغاز ہوگا۔ ریاست تلنگانہ میں کورونا متاثرین کی تعداد 1006۔ ریاست میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے کیسوں میں کافی کمی دیکھی گئی ہے۔ گزشتہ روز ریاست بھر میں 87,854 کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن میں 1006 افراد کورونا سے متاثر پائے گئے ہیں۔ گرلز جونیئر کالج نظام آباد میں داخلے۔ اقلیتی اقامتی جونیئر کالج گرلز 2 دھرما پوری ہلز نظام آباد میں 24 جون تک آن لائن طریقے سے ایڈمیشنز لے سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر 6300594596 پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ڈگری کورسز اردو میڈیم میں داخلے ہوئے بند، ایڈڈ کالجز مکمل طور پر ہوئے برخاست، لیکچررز کا عام کالجز میں ہوگا تبادلہ، کالجز میں طلباء کے لیے ٹیچرز دستیاب نہیں، ڈگری داخلوں کے لیے دوست کے اعلامیہ کے اندرون ایک ہفتے اجرائی، مؤثر نمائندگی پر اردو میڈیم کے ڈگری کورسز کا احیاء ممکن ہو سکتا ہے۔ ہریش راؤ سڑک حادثے میں بال بال بچ گئے، جنگلی خنزیر کے سڑک پر آ جانے سے قافلے کی کاریں آپس میں ٹکرا گئیں۔ حیدرآباد میں MMTS خدمات کا آئندہ ہفتے سے دوبارہ آغاز۔ شہر حیدرآباد میں MMTS خدمات کا دوبارہ آغاز آئندہ ہفتے سے ہوگا۔ اس سلسلے میں وزارت ریلوے نے فیصلہ کیا ہے۔ لاک ڈاؤن کے باعث MMTS خدمات تقریباً 1.5 سال تک بند رہیں، جس کے نتیجے میں چھوٹے تاجروں، ملازمین اور مزدوروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مسافرین پہلے 5 روپے یا 10 روپے میں سفر کی سہولت سے فائدہ اٹھاتے تھے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ اب وہ سفر کے لیے 100 روپے صرف کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ ان خدمات کے آغاز سے متوسط طبقے کے عوام، تاجروں، طلباء اور خانگی ملازمین کو قابل دسترس اور محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم ہو سکے گی۔ چیف منسٹر نے خود کے کورونا سے متاثر ہونے کی کہانی سنائی۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے سدی پیٹ کے دورے کے موقع پر خود کے کورونا وائرس سے متاثر ہونے کا انکشاف ہنستے ہنستے کیا۔ سدی پیٹ کلکٹریٹ کی عمارت کے افتتاح کے بعد کانفرنس ہال میں خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ کورونا کی وبا شروع ہونے کے بعد ماسک کا استعمال عام ہو گیا ہے۔ ماسک کے بغیر کوئی بھی سماجی اجتماع میں شرکت مشکل ہو گئی ہے۔ چیف منسٹر نے بتایا کہ انہوں نے ماسک کے ساتھ ایک شادی کی تقریب میں شرکت کی تھی۔ اس دوران دولہے نے ماسک اتار کر ان کے ساتھ تصویر کشی کرنے کی خواہش کی۔ دولہے نے بتایا کہ چیف منسٹر صاحب، آپ سے ملاقات پھر کب ہوگی اس کا پتہ نہیں، اس لیے بغیر ماسک کے آپ کے ساتھ میں تصویر لینے کا خواہاں ہوں۔ جس پر میں نے جواب دیا کہ مجھ سے ملاقات ہوگی یا نہیں اس کا کوئی پتہ نہیں، لیکن اگر میں ماسک کو نکال دیتا ہوں تو مجھے کورونا سے متاثر ہونے کا خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ شادی کی اس تقریب میں ماسک نکال کر تصویر کشی کے بعد ہی وہ کورونا سے متاثر ہو گئے تھے۔ یونیورسٹی آف حیدرآباد کے مختلف کورسز آن لائن درخواستوں کی طلبی۔ یونیورسٹی آف حیدرآباد کی جانب سے تعلیمی سال 2020-21 کے دوران بیشتر کورسز میں داخلوں کے لیے منعقد ہونے والے اہلیتی امتحانات کے سلسلے میں آن لائن درخواست فارمز داخل کیے گئے ہیں۔ یہ انٹرنس ایگزامز ملک بھر میں اگست-ستمبر میں منعقد کیے جائیں گے، تاہم یونیورسٹی ایسے مراکز پر انٹرنس ایگزامز منعقد نہیں کرے گی جہاں پر درخواستیں 300 سے کم وصول ہوئی ہیں۔ ہندوستان میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران مجموعی طور پر 53,256 افراد کورونا سے متاثر ہوئے۔ ایک ہی وقت میں 1,422 افراد کورونا کی وجہ سے موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ پارلیمنٹ کا مانسون سیشن جولائی میں شروع ہونے کی امید۔ حکومت کو امید ہے کہ پارلیمنٹ کا مانسون سیشن معمول کے مطابق جولائی میں شروع ہوگا۔ آندھرا پردیش میں کورونا کے 5,646 نئے معاملات ہوئے ہیں درج۔ آندھرا پردیش میں کورونا کے معاملات میں بتدریج کمی ہوتی جا رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,01,000 نمونوں کی جانچ کی گئی، جن میں 5,646 افراد کورونا سے مثبت پائے گئے اور مزید 50 افراد کی موت ہوئی۔ 21 جون انٹرنیشنل یوگا ڈے۔ آج یوگا کا بین الاقوامی دن ہے۔ PM مودی نے پوری دنیا کو تندرستی کے لیے یوگا کی اہمیت بتائی اور یہ بڑی معلومات دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج ہندوستان نے یوگا ایپ کا تحفہ دنیا کو دیا ہے۔ سعودی عرب میں اذان اور اقامت میں معمول کا وقفہ بحال۔ وزارت اسلامی امور، دعوت و ارشاد نے تمام مساجد کو ہدایت کی ہے کہ وہ اذان اور اقامت کے درمیان سابقہ وقفے کو بحال کریں۔ ہندوستان کے لیے کمرشل فلائٹس پر پابندی میں توسیع۔ پیرو، برازیل اور جنوبی افریقہ کا فیصلہ۔ کورونا وائرس وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پیرو، جنوبی افریقہ اور برازیل نے ہندوستان کے لیے اپنی تجارتی پروازوں کی معطلی میں 11 جولائی تک توسیع کا اعلان کیا ہے۔
فرانس میں شدید بارش، 51 علاقوں میں اورنج الارم۔ فرانس میں شدید طوفان کی وجہ سے 51 علاقوں میں اورنج الارم دے دیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ طوفان کی وجہ سے گرج اور چمک کے ساتھ شدید بارش اور ژالہ باری کے علاوہ 100 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے طوفانی ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ اسرائیل میں 2 اسکولوں کے 45 اسٹوڈنٹس کورونا سے متاثر۔ اسرائیلی شہر بنیامین کے 2 اسکولوں کے 45 اسٹوڈنٹس مہلک ترین کورونا وائرس سے متاثر پائے گئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق ہلاکت خیز وائرس سے ایک پرائمری اسکول اور ایک مڈل اسکول متاثر ہوا ہے، جہاں مجموعی طور پر 45 اسٹوڈنٹس کورونا وائرس سے متاثر پائے گئے ہیں۔ سفری پابندیوں میں نرمی، UAE کا فیصلہ۔ متحدہ عرب امارات نے فضائی سفری پابندیوں میں نرمی کرتے ہوئے 3 ممالک سے آنے والے مسافروں کے لیے نئے ضوابط جاری کر دیے ہیں، جبکہ سفر سے 48 گھنٹے پہلے کیے جانے والے PCR ٹیسٹ رپورٹ پیش کرنا ہوگا۔ اتر پردیش کے دریائے سریو خطرے کے نشان کے قریب۔ اتر پردیش کے ضلع بستی میں دریائے سریو کے پانی کی سطح خطرے کے مقام سے صرف 18 سینٹی میٹر نیچے ہے اور ساحلی علاقے میں تقریباً 40 ایکڑ زرخیز زمین زیر آب آ گئی ہے۔ سینٹرل واٹر کمیشن کے ذرائع نے بتایا کہ بارش کی وجہ سے سریو ندی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت یہ دریا سرخ نشان سے 92.73 میٹر سے صرف 18 سینٹی میٹر نیچے ہے۔ کسانوں کی ایک بڑی تعداد سریو کے ریت پر کاشت کرتی ہے۔ پانی کی سطح بڑھنے کی وجہ سے کسانوں کے خربوزے، تربوز اور سبزیوں کی فصلیں پانی میں ڈوب گئی ہیں۔ کرناٹک میں دریاؤں کی سطح بلند، کئی خطرے کے نشان کے قریب۔ کرناٹک میں جنوب مغرب مانسون فعال ہونے سے کرشنا بیسن اضلاع میں زیادہ تر دریاؤں کی سطح بلند ہو رہی ہے۔ دریائے کاویری کے کناروں پر شدید بارش ہونے سے سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں سے ہونے والی بارش سے معمولات کی زندگی متاثر ہے۔ کچھ ندیاں خطرے کی سطح پر پہنچ گئی ہیں، جس کے سبب دریاؤں کے کنارے بسے دیہاتیوں کے علاوہ کئی نچلی سطح کے پل پانی میں غرقاب ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں طوفان سے 12 ہلاک۔ امریکی ریاست الاباما میں طوفان کالنٹیٹ کی وجہ سے 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس طوفان کے زیر اثر کئی علاقوں میں سیلاب آ گیا اور تیز آندھی کے درجنوں گھروں کو نقصان پہنچایا۔ بٹلر کاؤنٹی کے عہدیداروں کے مطابق 15 گاڑیوں کی ایک ٹکر میں 9 بچوں کے بشمول 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایک علیحدہ حادثے میں 2 افراد بشمول ایک بچے کی موت ہوئی۔ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے اور ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے اور ہمارے Facebook پیج کو بھی لائک کر لیجیے تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آئندہ بھی آپ کو ملتی رہے۔